الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 22ویں پارے سے کچھ باتیں خلاصے کے طور پر بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور یقین رکھنے والے مرد اور یقین رکھنے والی عورتیں، بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے، خاصی لمبی آیت ہے، تقریباً 6 لائن کی آیت کریمہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مرد اور عورتوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے، ان کی صفات کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ عام ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، مگر جو عام طور پر خطاب کیا گیا ہے وہ مردوں کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اس کے ضمن میں عورتیں بھی آ گئے ہیں، اس کے ضمن میں عورتیں بھی آ گئی ہیں، اور عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں ان کو بھی اللہ نے الگ سے سپریٹ انداز میں اس کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے مردوں عورتوں کا تذکرہ دونوں ایک ساتھ کر کے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نزدیک قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ مرد اور عورت ہونے پر نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا مدار عمل صالح پر ہے، نیک عمل پر ہے، صحیح کام پر ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا سورۃ الغافر کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ اسی طرح سورۃ النحل کے اندر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو ایمان کی حالت میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو عمل صالح ہوگا، ایمان کے ساتھ ہوگا، تو پھر اس کے لیے اللہ نے وعدے فرمائے ہیں۔ تو یہاں پر عورتوں کا خاص تذکرہ کر کے عورتوں کی دلچسپی، عورتوں کی دل جمعی اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمائی ہے۔ اور اس میں ایک نقطے کی بات آخر میں یہ ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ مرد جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والحافظاتی، اور وہ عورتیں جو حفاظت کرنے والی ہیں، کاہے کی حفاظت کرنے والی ہے، کس چیز کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کو اللہ نے آگے نہیں بیان کیا، جبکہ مردوں کے لیے بیان کیا کہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن عورتوں کے تعلق سے بات نہیں کہی۔ تو تفسیر ماجدی کے اندر ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے، تفسیر ماجدی جو تقابل ادیان پر لکھی گئی ہے، عظیم الشان تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ خواتین کو تعلیم دینا ہے کہ حیاء ذکری کی، کہ اللہ نے ان کی تعلیم تک کے لیے کنایہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک بات یہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے صرف پرائیویٹ پارٹ کا تحفظ کرنا ایک حد تک کافی ہے، لیکن عورت کی ہر چیز عورت ہے۔ مطلب عورت کہتے ہیں عربی لفظ ہے، عورت کے معنی چھپانے کے ہیں، عورت کے معنی حجاب کے ہیں، ستر کے ہیں۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مستور رہتی ہے، وہ حجاب میں رہتی ہے، ایک بات۔ تو عورت کی ہر چیز عورت ہے، ہر چیز کی اس کو حفاظت ضروری ہے، اپنے آواز کی، اپنے گفتار کی، اپنے کردار کی، لباس و پوشاک کی، ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے، احتیاط اور حفاظت ہونی چاہیے۔ اس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا، ایک لطیف نقطہ تھا جو آپ حضرت خدمت میں بیان کیا۔
اور دوسری آخری بات جو ہے اس آیت کے تعلق سے، شروع سے اللہ نے بیان کی صفات کے سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، یہ تمام چیزوں کو بیان کیا، آخر میں کیا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، ذکر کے ساتھ کیا کیا، کثرت کو بڑھا دیا کہ کثرت سے ذکر کرنے والے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح جہاد بھی ہے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر ان ارکان میں زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیا، یعنی کثرت سے کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ نماز کو کثرت سے پڑھو یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھو، اور تمام چیزوں کے متعلق پابندی کا حکم ہے، لیکن کثرت سے کوئی کام کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا سوائے ذکر کے۔ اور ذکر کے متعلق بے شمار آیتیں ہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ایک سورۃ الانفال کی آیت ہے، جب مومنین کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واذکروا اللہ کثیرا، یعنی کامیابی کو جوڑ دیا ذکر اللہ کی کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ کے اندر ذکر کے بارے میں اللہ نے کہا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو اللہ نے جہاں پر جمعہ کا تذکرہ کیا وہاں پر یہ بھی بات کی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کو یہاں پر بھی کس سے جوڑ دیا؟ ذکر اللہ کی کثرت سے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے کہ جب ان کو خوشخبری دی گئی، ان کے بیٹے کی یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری جب سنائی گئی تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نشانی بتا دیجئے کہ نشانی کیا ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضا، کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر پائیں گے، لیکن اس دوران کرنا کیا ہے آپ کو؟ واذکر ربک کثیرا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانا تھا تو وہاں پر جو اللہ سے انہوں نے درخواست کی وہ یہی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشدد بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے اللہ، میں تاکہ اس کے فرعون کے پاس جا کے بات کرنے میں سہولت ہو، کیونکہ میری زبان میں لکنت ہے، تو ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے تو میرے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ وہاں پر کیوں کر دو؟ ایک صفت وہاں پر بیان کی کئی نسبحک کثیرا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ یہاں بھی ذکر کی کثرت، اور جہاں پر بیان کیا گیا اسی سورۃ الاحزاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ دیکھیے یہاں پر بھی ذکر کو جوڑا ہے کثرت سے، تو ہر جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کی کثرت کے متعلق بات بیان کی ہے، حالانکہ دوسری اور عبادات کے تعلق سے بات نہیں کی۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں ہر جگہ ذکر کی کثرت کے متعلق اللہ نے کہا؟ پہلے ہم 1-2 حدیث اس کے متعلق دیکھیں کہ جیسے کہ ایک حدیث میں مروی ہے کہ ایک کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الجہاد اعظم اجرا، کہ کون سا جہاد جو اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا کون سا جہاد ہے؟ اسی طرح فرمایا فای الصائمین اعظم اجرا، بہت سارے سوالات کیے کہ روزے کے متعلق کیا، نماز کے متعلق کیا، حج کے متعلق کیا، زکوٰۃ کے متعلق کیا، صدقے کے متعلق کیا، کہ ان میں اجر میں بڑا ہوا کون سا ہے؟ لیکن سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے بس وہی کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں عظیم اجر کا کیا ہے؟ وہ مستحق ہے۔ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی، اور حکمت کیا ہے اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے۔ معرف القرآن کے ہم نے دیکھا، یہ نقطہ ہم کو وہاں پر ملا ہے کہ وہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ دوسری عبادات کے مقابلے میں ذکر اللہ سہل ہے، آسان ہے، اور شریعت نے اس کے ساتھ کوئی کنڈیشنز نہیں لگائے کہ وضو ہونا چاہیے، اس طرح کوئی کنڈیشن نہیں، وضو بے وضو، لیٹے بیٹھے کھڑے،
کسی بھی حالت میں ذکر اللہ کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو کثرت سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی گویا کہ ایک ذکر ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، اس کے بعد پھر گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، سفر میں جانے کی دعا، سفر سے لوٹنے کی دعا، یہ تمام جو ادعیہ ہے، ادعیہ معصورہ ہیں، یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ آدمی جب دنیا کے اندر ذکر اللہ سے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی دین بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے، اور ذکر کے متعلق اور بھی حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بخاری شریف کی روایت ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرنے والا ہے، دونوں کی مثال جو ہے ایک زندہ شخص اور مردہ شخص کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا گویا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا گویا مردہ ہے۔ یہ بات وہاں پر بیان کی گئی۔ اور کیوں نہ ہو کہ ذکر اللہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لسن the hearts find the peace in the remembrance of Allah، کہ جو دلوں کا سکون ہے اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے ذکر کے تعلق سے، حدیث پاک میں ہے، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ ومن والاہ وما والاہ او عالم او متعلم، کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب ملعون ہیں، دنیا بھی ملعون ہے، دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، عالم کے، متعلم کے، اور جو ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ ملعون کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے احادیث پاک کے اندر، اس کی تشریح میں، ملعون سے مراد کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے تمام چیزیں، لیکن وہ چیز اللہ کی رحمت سے قریب ہے جو ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ، یہ اللہ کی رحمت سے قریب۔ معلوم ہوا اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو ذکر کی کثرت ہم کو کرنا ہوگا۔ جب تک ذکر کی کثرت نہیں ہوگی صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت ہم تک نہیں آئے گی۔ تو ذکر کے متعلق چند باتیں احادیث اور بے شمار قرآن کی آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی۔ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، درس قرآن جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو باتیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، جو چیزیں قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ عملی زندگی میں آ جائے، جو چیزیں لکھنے کے حد تک نہ رہیں بلکہ ہماری عملی زندگی میں آئے۔ اس میں سے ایک ذکر ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، آدمی اس کو اٹھے بیٹھے لیٹے ہر جگہ کر سکتا ہے، تو آدمی ذکر کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ تو وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو اسی بات پر ہم آج اپنی تفسیر کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کئی گئی باتوں پر عمل کرنے کی، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔